ایسے ایک رسول جو تھے ان کو مبعوث فرمایا. دیکھیے اگر کوئی شخص کہیں باہر سے آئے, کوئی شخص کسی اور جگہ سے آئے, تو اس کے بارے میں رائے قائم کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. فرض کر لیں یہاں پر ایک شخص کہیں باہر سے آتا ہے اور آ کر اپنی کوئی بات بیان کرتا ہے, تو ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں نہیں پتا ہوتا جو بات یہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی انہی لوگوں کے درمیان گزاری. انہی لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ناتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاندان میں شادیاں کی, انہی کے درمیان اپنی زندگی کو گزارا. اور پھر کیا ہے, جب اعلان نبوت کیا, کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر منادی کرائی کہ کیا اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے, کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے ایک ہی زبان کے اندر کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے, ہم آپ کو صادق کہتے ہیں, ہم آپ کو امین کہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ اعلان رکھا, کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہہ دو اللہ ایک ہے تم سب فلاح پا جاؤ گے, وہ سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. وہ سارے برادری, وہ سارے رشتہ دار, وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے. اور گنتی کے چند انسان, گنتی کے چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے. اور ان کا تذکرہ پھر قرآن کے اندر بھی آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے. سابقون الاولون اولئک المقربون فی جنات النعیم, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے, وہ لوگ جو پہل کرنے والے تھے. اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے لوگ تیار کیے, ایسی قوم تیار ہوئی, ایسے لوگ تیار ہوئے اس قرآن کی آیات کے ذریعے سے کہ پھر ان کا تزکیہ ہو گیا. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے, وہ لوگ جو ایک دوسرے کے پانی پلانے پر جھگڑے کرتے ہوئے کتنے سالوں گزر جاتے تھے, وہ لوگ اس طرح آپس کے اندر شیر و شکر ہو گئے. ان کا ایسا تزکیہ ہوا کہ وہ اپنی جائیدادیں آدھی کی آدھی دینے پہ تیار ہو گئے, وہ لوگ اپنی پراپرٹی آدھی دینے پہ تیار ہو گئے, وہ لوگ اپنے کاروبار کو آدھا کرنے پہ تیار ہو گئے کہ میرا یہ بھائی جو ہے نا اس کے اندر یہ کام کرے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, اور آپ تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں کس طرح مسلمانوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا. اور کیا کیا, انہیں حکمت سکھائی. اور دیکھ لیجئے وہ حکمت کے موتی کہ وہ چھوٹی سی جگہ سے ایک جو میسج نکلا, وہ چھوٹی سی جگہ سے جو انقلاب برپا ہوا, وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. اور وہ پیغام, وہ انقلاب پوری دنیا کے اندر پھیلا, اور مسلمان پوری دنیا کے اندر حکمران بن گئے. آپ تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں کہ مسلمان کسی دور کے اندر حکمران تھے, مسلمانوں کی باتوں کو پوری دنیا کے اندر سنا جاتا تھا, کئی بر اعظموں تک حکومت تھی. یہ حکمت کس نے سکھائی؟ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی. اور پھر جو لوگ تیار ہوئے وہ کس قسم کے لوگ تھے کہ غزوات کے اندر کیا ہے, ایک سائڈ پہ والد ہے, دوسری سائڈ پہ بیٹا ہے. لیکن کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تین ایسی خوبیاں ہیں, تین ایسی خصلتیں ہیں, جب کسی انسان کے اندر وہ پا جاتی ہیں, جب کوئی انسان ان تین خصلتوں کو سمو لیتا ہے تو پھر وہ ایمان کی حلاوت کو چکھتا ہے, پھر اس کے اندر ایمان کی مٹھاس آتی ہے. تو فرمایا سب سے پہلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا. یعنی سب سے زیادہ جو محبت ہے نا انسان کی, وہ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور دوسری بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ کسی شخص کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر, وہ کسی شخص سے ملتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. ہمارا ملنا, ہمارا بیٹھنا, ہماری گفتگو کرنا یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو, دنیاوی مقاصد نہ ہو, دنیاوی لالچ نہ ہو, ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو, ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہوں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اگر دیتے ہیں تو میرے بھائیو یقیناً ہم ایمان کی حلاوت کو, ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیں گے. اور پھر فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا اسے ناپسند ہو, جس طرح وہ جہنم کے اندر جانا ناپسند کرے. یہ تین خصلتیں اگر انسان کے اندر آتی ہیں
وہ جن کے اندر آئی دیکھ لیجئے، ایک سائڈ پہ والد ہے، دوسری سائڈ پہ بیٹا ہے، برادری ختم، رشتہ داریاں ختم، ایک برادری ہے، وہ برادری کس کی ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دوسری سائڈ پہ کفر ہے۔ غزوہ بدر آپ لوگ جانتے ہیں، غزوہ بدر تھی، مقابلے میں کون لوگ تھے؟ ایک سائڈ پہ مسلمان ہیں، مقابلے کے اوپر بھی مکے کے لوگ تھے، اور مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے بھی رشتہ دار تھے۔ والد ہے تو یہ نہیں دیکھا اس سائڈ پہ بیٹا ہے، بیٹا کفر کے ساتھ، اب اس کی برادری اور ہو گئی، اب اس کی رشتہ داریاں ادھر چلی گئی۔ والد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو وہ کھڑا ہو گیا، یہ برادری ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا نا قرآن میں کہ یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایسے لوگ تیار ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کیا کہ ایک عورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر دیتی ہے تحفہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چادر کو قبول فرماتے اور پہن لیتے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس جاتے ہیں تو ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر بڑی پیاری ہے، چادر بڑی خوبصورت ہے، آپ مجھے یہ عنایت فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ چادر اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو عنایت فرمائی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو باقی ساتھی یہ کہنے لگے کہ کیا کمال کیا یار، نبی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اور تم نے مانگ لی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی چیز، جب کوئی سائل سوال کرنے والا آتا ہے تو کبھی خالی نہیں لٹاتے۔ تو تم نے یہ چادر مانگ لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی سوال ہوتا ہے نا، یہ کبھی کسی سائل کو واپس نہیں بھیجتے، اور مجھے یہ پتا تھا کہ یہ چادر جو ہے، یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہنا ہے، یہ بڑی بابرکت ہو گئی ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ یہ چادر مجھے مل جائے اور میں اس سے اپنا کیا کروں، میں اس سے اپنا کفن سلواؤں اور اس کی برکت مجھے حاصل ہو۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ٹچ ہو جاتی تھی، وہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو اہل مکہ کی طرف سے ایلچی آیا نا، بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے، جب وہ واپس گئے نا تو جا کر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے قریش کے لوگوں، مکے کے لوگوں، میں تمہاری طرف سے کیسر و کسرا کے درباروں کے اندر بھی گیا ہوں، دنیا کے کونے کونے میں گیا ہوں، لیکن جتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں نا، اتنی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں کے اوپر لیتے اور اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، کسی اور کو حکم دیتے ہیں، سارے دوڑ پڑتے ہیں کہ اس حکم کو سب سے پہلے کرنے والے ہم ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کے ساتھ شفقت اور پیار کیسا ہے۔ اگر کوئی بات کرنے والا آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر کوئی بات کہی ہے تو جب تک کان اس شخص نے پرے نہیں ہٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بات کرنے والے نے اپنا منہ پرے نہیں ہٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس سے نہیں ہٹایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی طرح اہل سنت۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو جب تک اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جدا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جدا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ مدینے کے لوگ نماز فجر کے بعد برتن کے اندر پانی لے کر مسجد نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد سے نکلے تو اس پانی کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈبوئیں، اور وہ پانی جو ہے وہ اپنے مریضوں کو پلاتے تھے۔ کئی دفعہ ہوتا سردی کا موسم ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اس سرد موسم کے اندر تم لوگ پانی لے کر کھڑے ہو گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتنوں کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے اور اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے اور اس کے اندر وہ پانی جو تھا اس کے اندر برکتیں ہوتی، وہ لوگ پیتے، اس سے فیض یاب ہوتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد فوت ہو گئے، تو والد فوت ہو گئے، والد کی فوتگی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا قرضہ چڑھ گیا، میرے اوپر بڑا قرضہ ہے اور وہ قرضہ میں ادا نہیں کر سکتا، غریب بندہ ہوں، تو جن لوگوں نے مجھے دیے ہوئے ہیں ان سے ذرا کہیں نا کہ وہ میرا قرضہ معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا کہ اپنا ساتھی ہے اس کا قرضہ معاف کر دو، لیکن وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو معاف نہیں کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کھجوروں کے باغات ہیں کوئی وہاں سے کھجوریں لے کر آؤ۔ وہ کھجوریں لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو گے، یہ کھجوریں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر بنا دو، اور پھر کیا کیا اپنے دستے مبارک ان کھجوروں کے ڈھیروں کے اوپر ایسے پھیرا، اور پھر کیا ہوا کہ فرمایا کہ جاؤ بلا کے لاؤ جن جن کا قرضہ لینا ہے، انہیں کہو کہ جتنا تمہارا قرضہ ہے نا اس کے برابر یہاں سے کھجوریں لے جاؤ۔ وہ سارے آتے ہیں کہ اپنی کھجوریں لیتے گئے، لیکن وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آخر تک وہ کھجوریں اتنی ہی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کو بلند فرمایا ہے کہ ایک صحابی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشن پر بھیجا، وہ مشن سے واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وہ کاروائی سنانے لگے، میں گیا ہوں تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی جو ٹانگ ہے وہ بڑے لڑکھڑاوے جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حالانکہ انہوں نے خود نہیں بتایا، یہ بھی محبت ہے، مشن پر گئے ہیں، مشن کے دوران تکلیف پہنچی ہے، آگ ایسے نہیں کہا جی بڑا تھک گیا ہوں جی مجھے یہ تکلیفیں پہنچی ہیں، تکلیف بھی کیا تھی کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی، لیکن آگے بتایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے، فرمایا ادھر آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ مبارک پھیرا، اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں پوری زندگی اس ٹانگ کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں حدیث، امت کے بارے میں حدیث کہ جب بھی کوئی بات ہوتی جنت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ چیز بھی میری امتی کو مل جائے، یہ چیز بھی میرے امتیوں کو مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے۔ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں نائز فرمائی کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی وہ بھر گئی، وہ واپس جاتا ہے، جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے کہ سارے مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انہیں خود بھی اپنے فکر و فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کیا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر لیڈر آتے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے بیان کرتا ہے چلا جاتا ہے، اپنی بات پہ پیرا نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایسے لیڈر آئے جنہوں نے پریکٹیکلی ہر چیز کو پرفارم کر کے دکھایا تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رخت جگر کو دفن بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت بھی کیا، اپنی بیٹیوں کی شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے اندر بھی حصہ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے چچا کی لاش ہے اور لاش بھی اس حالت کے اندر ہے کہ لاش کا مسئلہ ہوا ہے کہ ہندا نے کیا کیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، کلیجہ نکالا، چبایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس وقت اٹھ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بدعا کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کیا وہ دنیا کے اندر رہ سکتے تھے؟ وہ دنیا کے اندر نیست و نابود ہو جاتے۔ لیکن رحمت عالم ہے، یہی تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوں گے۔ اور دیکھ لیجئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، مکہ فتح ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے لوگ وہی لڑنے والے وہی جھگڑنے والے سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دیکھی ہے، اس طرح ہجرت بھی کی، مکہ سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے۔ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد بما ولد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو جب مکہ سے باہر نکلے تو مکہ شہر کو دیکھا اور فرمایا مکہ تجھ سے بڑا پیارا ہے،
ظاہر ہے انسان جہاں پہ زندگی گزارتا ہے اس شہر کے ساتھ اس کی گلیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھا اور یہ فرمایا کہ مکہ شہر مجھ سے بڑی محبت ہے لیکن اس کے رہنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے. اور پھر دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. لوگ علاقے فتح کرتے ہیں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا لیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی شہر کے اندر اسی مکہ شہر کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو کیا ہے سر مبارک جھکا ہے اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. اور جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا ہے سب کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ سب کے لیے معافی. میرے بھائیو دوستو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے پوری دنیا کو زیر کیا, پوری دنیا تک میسج کو پہنچایا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دنیا تک پہنچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اپنی امت کے لیے دیکھیے نا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی. یہ جو شعر ہے نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے, کہ تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب کے اندر مبتلا نہ کرنا. آج دیکھیے امت کے اندر ساری بیماریاں